إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب عزیز میں ارشاد فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور اسی کی حفاظت ہم ہی کرتے ہیں۔ دین اسلام کے دو چشمے ہیں، ایک چشمہ ہے قرآن عزیز جس کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حفاظت کا لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بارہا یہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ دوسرا چشمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ احادیث مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی حفاظت امت اسلامیہ کے ذمہ حوالے کی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرتے ہیں، لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری احادیث سن لی اور اس کو یاد کیا اور اس کو جان لیا، پھر اس کے بعد اس کو پھیلایا۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع، وہ حج کہ جس میں اللہ کے پیارے حبیب نے امت اسلامیہ سے الوداع بھی کی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ سب سے گواہی لیتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اب جو دین میں نے تمہیں پہنچایا ہے، اب یہاں جو حاضرین ہیں، موجود ہیں، وہ غائبین کو یہ دین پہنچائے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، تم میں سے حاضرین غائبین کو یہ دین پہنچائے۔ اب ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اس دین اسلام کے دوسرے چشمے میں بہت سارے خیانتیں ہوئی ہیں، دغابازیاں ہوئی ہیں، اس میں زیادتی ہوئی ہیں، کمیاں ہوئی ہیں، اس میں تحریف کی گئی ہیں۔ یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زنادقہ نے 14,000 احادیث گھڑی ہیں۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ احادیث بہت ساری گھڑی گئی ہیں۔ اس سے پہلے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو کسی نے کہا، ما هذه الاحادیث المصنوعہ، اس گھڑی ہوئی احادیث کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے بہترین اچھا جواب دیا، فرماتے ہیں، یعیش لها الجہابذہ، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ماہرین علماء کو زندہ کر رکھا ہے، وہ اس کو نکالیں گے، وہ اس جھوٹ کو ختم کریں گے۔ جیسا اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے، ہارون رشید بادشاہ کے زمانے میں ایک زندیق اس کو لایا گیا، تو اس زندیق کے اوپر ہارون رشید نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ جب اس کے اوپر فیصلہ ہارون رشید نے سنایا تو اس کے بعد فوراً یہ زندیق ہنسنے لگا، خوش ہوا۔ ہارون رشید حیران ہو گیا کہ یہ کیسا ہنس رہا ہے، اس کے اوپر میں نے قتل کا فیصلہ کر دیا، اب یہ مرے گا، دنیا سے جائے گا اور یہ پھر بھی خوش ہے۔ تو یہ زندیق کہتا ہے، اگر میں مر گیا تو میرا جو مشن تھا وہ مشن پورا ہو جائے گا، میں جس مشن کے لیے نکل گیا تھا وہ مشن میں نے پورا کر لیا۔ وَضَعْتُ فِيكُمْ 4,000 حدیث، میں نے تمہیں 4,000 احادیث گھڑی ہیں، ایسی احادیث گھڑی ہیں کہ جن احادیث میں میں نے حرام چیزوں کو حلال کر رکھا ہے اور حلال کو حرام کر رکھا ہے، اور ایک بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہے۔ تو جب زندیق نے یہ بات کہی، ہارون رشید اس نے منہ پھیرا، منہ پھیرنے کے بعد زور سے ہنسنے لگا، ہنسنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس امت میں عبداللہ مبارک رحمہ اللہ جیسے شخصیات موجود ہیں،
ابو اسحاق فزاری جیسی شخصیات موجود ہیں، وہ تمہارے جھوٹ کو اس طرح نکالیں گے جس طرح آٹے سے ایک بال کو نکالا جاتا ہے۔ ابو شیبہ وہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص بیت اللہ کے طواف کرتے ہوئے مجھ سے آگے جا رہا تھا اور یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے بخش دے، لیکن میرا خیال اور گمان نہیں ہے کہ آپ مجھے بخشیں گے۔ ابو شیبہ کہتے ہیں میں نے کہا یا ھذا قنوتک اکثر من ذنبک، تیری یہ نا امیدی تیری گناہ سے بہت بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، اللہ کے گھر کے طواف کر رہا ہے اور یہاں اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ خیر ابو شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، مجھے تو بتاؤ تو صحیح۔ تو یہ شخص کہتا ہے وضعت 50 حدیثا، میں نے 50 احادیث گھڑی ہیں، فطارت فی الناس، اب وہ لوگوں میں پھیل گئی ہیں، اب میں اس کے اوپر قادر نہیں ہوں کہ کس طرح میں اس کا ادراک کر لوں اور لوگوں کو کہہ دوں کہ یہ میں نے گھڑی ہیں، یہ جھوٹی ہیں، ان احادیث کو چھوڑ دو۔ اب لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس کا گناہ مجھے مل رہا ہے۔ تو دینی اسلام کی دوسری چشمے میں بہت ساری خیانتیں ہوئی ہیں۔ ان خیانتوں کے روک تھام کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک علم بھی عطا کیا ہے۔ اس امت کو اللہ رب العالمین نے ایک علم عطا کیا ہے، ایک ایسا علم عطا کیا ہے کہ جس سے اس دین اسلام کے چشمے کی حفاظت ہوتی ہے، وہ ہے علوم الحدیث۔ علوم الحدیث ایک ایسی علم ہے کہ جس کی وجہ سے دین اسلام کی بڑی چشمہ احادیث مبارکہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ دین محفوظ کر رکھا ہے اور یہ اس امت کے حوالے کی ہے۔ اس کے حاصل کرنے والے لوگ، اس کے بہت بڑے مقام ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ جیسا کہ رب العالمین کے آسمان میں چوکیدار ہیں، شاہسوار ہیں، لشکر ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں ہر قسم کی فساد اور ظلم اور زیادتیوں سے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی اپنے چوکیدار، اپنے لشکر اور اپنے فوجی پیدا کی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں الملائکۃ حراس اللہ فی السماء، ملائک اللہ رب العالمین کے چوکیدار اور لشکر ہیں آسمان میں، اور اصحاب الحدیث حراس اللہ فی الارض، وہ اللہ رب العالمین کے لشکر اور اللہ رب العالمین کے چوکیدار ہیں زمین میں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اس دین اسلام کی حفاظت کے راستے بتاتے ہیں اور غلط راستوں سے روکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس دین اسلام کی اس دوسرے چشمے کی حفاظت کے لیے اہم علم وہ علوم الحدیث ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ابتدا کریں گے، اس کو بیان کریں گے کہ ان میں بہت ساری علمیں ہیں۔ پہلی، اس علم کے کچھ قواعد ہیں، اصول ہیں، جس کو مصطلح الحدیث کہا جاتا ہے، کہ جس میں احادیث کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح کس کو کہا جاتا ہے، یہ حدیث حسن ہے، حسن حدیث کس کو کہا جاتا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف کس کو کہا جاتا ہے، اس کی تعریفیں، اس کی اصطلاحیں وغیرہ۔ اور اسی طرح دوسرا علم جرح و تعدیل کا ہے کہ جس میں روایت کی حفاظت اس طریقے پہ ہوتی ہے کہ یہاں کوئی راوی خطا تو نہیں ہوا، اسے کون سے خطائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح پھر بعض احادیث کے الفاظ میں زیادتیاں ہوئی ہیں کہ جس کو علم العلل کہا جاتا ہے، اور ان کے نکالنے کا، ان کے تخریج کرنے کا طریقہ، ان سب کو علوم الحدیث کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ علوم الحدیث کے بارے میں تفصیلی دورجات منعقد ہوں گے، اور یہ دورجات ہمارے یوٹیوب چینل بھی ہیں اور اسی طرح فیس بک چینل بھی ہیں کہ جس کا نام ہے سبیل الہدیٰ۔ انشاءاللہ اس پہ روزانہ نشر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دورے کو اتمام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو اس سے فائدہ پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، وباللہ تعالی التوفیق۔